بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، کام کام اور کام۔ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں ہے کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی۔ سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و ماہتابی۔ مہاتما گاندھی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ برطانوی فرعون کے مقابل ہندوستانی موسیٰ تھے۔ دور جدید کے مایہ ناز فلسفی برٹرنڈ رسل قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا شخص ایسا نہیں جسے مسلمانوں میں ایسی بے نظیر محبوبیت نصیب ہوئی ہو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنی قوم کو کام کام اور کام کا پیغام دیا بلکہ خود عملی طور پر اتنا کام کر کے دکھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خالق کائنات نے انسان کو کام کا درس دیتے ہوئے اسے اس کی جبلت اور فطرت کا احساس خود اس طرح کہہ کر دلایا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو جد و جہد میں پیدا کیا، اور یہ راز بھی بتا دیا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، توکل میں کنی بس دو کار کن، کسب کن بر تقیہ جبار کن، یعنی توکل اور مقدر پر بھروسہ کرنا ہے تو تجھے دو کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے کسب یعنی کام کرنا ہوگا، اور پھر اس کے انجام بخیر کے لیے خدا کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ گویا عمل کے بغیر خدا کی رحمت کا سہارا بھی سہارا نہیں بنتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی محنت و عمل سے منہ موڑا اس کا نام و نشان مٹ گیا، وہ موت و ضلالت کی دلدل میں جا پھنسا، اور اس کے برعکس کام کام اور کام کا جوہر جس کے ہاتھ لگا تحت الثری سے اوج ثریا تک جا پہنچا، اس کو دیکھ کر دیدائے مہو انجم بھی پھٹ گئے، اور بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے لگے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عمل اور بے عملی کا فرق کچھ اس انداز سے سماعت فرمائیں، یقیناً اچھا لگے گا۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ اور جو لوگ کام کام اور کام کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، شروع میں کاہلی و سستی اور آرام کی لومڑی بے عملی کے سہانے خواب سناتی ہے، پرخطر وسوسوں کا جال بنتی ہے، بے عملی کی نیند سلا کر ضلالت کی موت کے منہ میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے، لیکن جوش عمل کا شیر ایک ہی بار دھاڑتا ہوا اپنی منزل کی تلاش میں بے عملی کے شکار پر پنجے گاڑ دیتا ہے، اور اہل نظر کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دل لرزتا ہے حریفانہ کشاکش سے تیرا، زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق تلاش، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چشم عالم روز ازل سے دیکھ رہی ہے کہ علم و عمل اور جہد مسلسل کے علم برداروں کے آگے بادل و گھٹائیں بھی رقص کرتی ہیں، گنبد افلاک کی خاموش فضائیں بھی صدائیں دیتی ہیں کہ ہماری وسعتیں بھی تمہارے سامنے ہیچ ہیں۔ جو کام اور کام کا چراغ لے کر چلتے ہیں، ان سے کوہ و بیاباں اور سمندر کی ہوائیں بھی پوچھ کر چلتی ہیں۔ پھر کیوں نہ زمانہ ان کو وقت کا امام سمجھے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کیا خوب فرمایا تھا، یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اس کا ہے جاری، یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری، اسی پر ہے قوموں کی یاں آبرو سب، اسی پر ہیں مغرور میں اور تو سب۔ اصول فطرت ہے کہ جب کوئی اپنے بلند ارادوں سے ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا عزم صمیم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بخشش و عطا کے خزینوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ابو علی سینا اپنی شبانہ روز محنت سے قدیم و جدید سائنس کا بابا آدم کہلایا۔ ابراہیم لنکن غریب لکڑ ہارے کا بیٹا ہو کر امریکہ کا پہلا صدر کہلایا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی امت مسلمہ کو کام اور کام کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس تیری نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ اور عمل کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت قطعہ، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔